بہت سارے جو اسٹوڈنٹس جو آج کل ماسٹرز کر رہے ہیں، گریجویشن کر رہے ہیں، ان کے مائنڈ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ اور جو باقی فیلڈز ہیں جرنلزم کی، میڈیا کی، کیا ان میں کامیابی نہیں ہوتی؟ دیکھو، ایک تو یہ فلسفہ جو ہے نا، یہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں آ گیا ہوا ہے کہ جی ہم نے مارکیٹ، جب ہم نے علم دینا ہے تو وہ ہم نے مارکیٹ اورینٹڈ دیکھنا ہے. تو جب آپ اس طرح سے بچوں کو آپ رائٹ فرام دا ڈے ون کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا ڈگری تم نے یا فلانا پروفیشن لینا ہے کیونکہ اس میں سے پیسے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ ان کو یہ بتائیں کہ جی ہاؤ کین یو کنٹریبیوٹ. اٹ از ناٹ اباؤٹ یور سیلف. It's about using the best of your abilities to find out a way to contribute. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج ہم نے جس مہمان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، ویسے تو وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ پچھلے 25 سالوں سے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور اس وقت وہ چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اسٹڈیز کی، جو کہ پہلے میس کوم کا ڈپارٹمنٹ تھا لیکن اب یہ جرنلزم اسٹڈیز کہلاتا ہے. اس کی چیئر پرسن ہیں ڈاکٹر بشرا حمید الرحمان صاحبہ. ہم ان سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جرنلزم جو 20 سال پہلے تھا یا کچھ سال پہلے جو ہم اسے سمجھتے تھے، اور جو الیکٹرانک میڈیا پہ ایک بوم تھا اینکرز کا، ایک سکوپ تھا، یعنی لوگ جو میس کوم کر کے جاتے تھے وہ ان کو فوراً جاب مل جاتی تھی، آج کل وہ چیزیں کافی حد تک چینج ہو گئی ہیں. اب آپ کو مارکیٹ میں اپنی پلیس خود بنانی پڑتی ہے، اپنی پروفائل خود کریٹ کرنی پڑتی ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی وجہ سے. تو اسی پہ آج ہم ان سے بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ جو لوگ میڈیا اسٹڈیز کو پڑھتے ہیں ان کے مائنڈ میں صرف ایک ہی کانسیپٹ ہوتا ہے اور کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے کہ ہم نے اینکر بننا ہے اور ٹیلی ویژن سکرینز پہ آنا ہے، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ بھی کئی ایسے رول ہوتے ہیں یعنی میڈیا کی فیلڈ میں جو اگر آپ سر انجام نہ دیں تو یہ فیلڈ مکمل نہیں ہوتی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو میم. میں آغاز یہاں سے کروں گا. آپ کے ماشاءاللہ اتنے ریسرچ آرٹیکلز ہیں، آپ پچھلے 25 سالوں سے پڑھا رہی ہیں، شعبہ تعلیم و تدریس سے منسلک ہیں، تو آپ نے جرنلزم کا انتخاب کب، کیوں اور کیسے کیا؟ آپ کا کیا انٹرسٹ تھا؟ بیسیکلی نا بیک ان 1985 میں تو چاہتی تھی کہ میں ایجوکیشن میں ماسٹرز کروں، بیکاز مجھے اس وقت یہ لگتا تھا کہ روٹ آف آل دا پرابلمز از لیک آف ایجوکیشن. پھر ہم کراچی یونیورسٹی گئی تو وہاں پہ پتہ لگا کہ جی آپ کے پاس بی اے میں اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو یو کانٹ ڈو اٹ ان ماسٹرز لیول. تو دی ادر بیسٹ آپشن واز، میرے پاس انٹرنیشنل ریلیشنز تھا اور میس کمیونیکیشن تھا. تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ کمیونیکیشن کا جو مطلب ہے دیٹ از ٹرائنگ ٹو کریٹ کامننس. تو کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے بس اپنی بات کا اظہار کر دیا، بلکہ آپ نے دوسرے کے ساتھ کامننس کریٹ کی. تو مجھے یہ فیل بہت انٹریگ کی کہ ہاؤ کین وی کریٹ کامننس ود دی ادر، اور اسی سے پھر بات آگے چلتی. تو پھر اس کے بعد پھر کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا، پھر شادی ہو کے واپس لاہور آ گئی، اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی فرام پنجاب یونیورسٹی. میم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی اپنا ریسنٹ ماسٹرز کر رہے ہیں یا گریجویشن کر رہے ہیں جرنلزم میں یا میس کوم میں، ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ آج کل کے جو بچے کو جو ڈیلیما ہے نا، میں تو اس طرح سے سوچتی ہوں کہ ہمارے ملک میں آج کل کوئی پولیٹیکل یا اکنامک ڈیلیما نہیں ہے، بیسکلی ایک ایتھیکل ڈیلیما ہے. اور ہم جب جو بچوں کو اپنے یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں یا ویلیو سسٹم پڑھاتے ہیں، تو جب وہ باہر معاشرے میں جاتے ہیں تو وہ ان کو بالکل اپوزٹ چیزیں نظر آتی ہیں. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایک ڈیلیما یہ بھی ہے کہ معاشرے میں اتنی زیادہ مایوسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی ڈسپونڈنسی، اتنا ڈسپیئر ہے، تو وہ بھی کم سما ہوتی ہے ادھر. وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میرے کچھ کرنے سے کچھ فرق پڑنا ہے کہ نہیں پڑنا. تیسرا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو ایک چیلنج آف فیئر بھی ہے، خوف بھی پھیلا ہوا ہے. اور خوف جب معاشرے میں پھیل جائے تو لوگ کبھی بھی کھل کے، یا ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کبھی بھی کھل کے اپنے پوٹینشیلس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑے چیلنج ہے اس کے ساتھ. اس کے ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب تک کہ ہم بچوں کے اندر، مجھے اس طرح سے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ان کے اندر یہ فیئر کا کلچر ہے اور یہ مایوسی کا کلچر ہے، تو وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے. تو آئی پرسنلی فیل کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر ہم نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. یونیورسٹیز کا کام جو ہے وہ صرف ان کو اسکل دینا نہیں ہے یا ان کو
تعلیم برائے تعلیم دینا نہیں ہے, انفارمیشن دینا نہیں ہے. آئی پرسنلی فیل کہ ان کی ہمیں یونیورسٹیز میں ان کی جو ول ہے, جو ان کا ارادہ کرنے کی صلاحیت ہے, کیریکٹر بلڈنگ سے بھی اٹ از لٹل مور دین دیٹ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایتھکس, اٹس اباؤٹ یور ول ٹو ڈو سم تھنگ. سو کیریکٹر بلڈنگ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سچ بولنا ہے, یہ کرنا ہے. اس میں یہ کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یو کریٹیوٹی, آپ کے اندر یو ہیو انفینٹ جیمز آف انرجی ہے ہمارے اندر. تو وہ جو انرجی ہے اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کریٹیوٹی, آپ تخلیق کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج مجھے اپنے یوتھ کے لیے لگتا ہے جب میں یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہوں ان دا لاسٹ سو مینی ایئرس. سو اگر انفارمیشن دینا ہے تو وہ تو آپ کے موبائل سے, اٹس جسٹ یو نو کلک اوے. اور کوئی اسکل بھی سیکھنی ہے تو اٹس جسٹ اے کلک اوے. تو یونیورسٹیز کے اندر جو بچوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم ان کو امید دیں, ہم ان کو یہ طاقت دیں کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو. صحیح. اچھا میم, آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جرنلزم کا, جس میں آپ 25 سال سے ہیں اور ابھی آپ بطور HOD بھی سرو کر رہی ہیں, چیئرپرسن ہیں آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی, تو میم یہ کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے اور یہ کس طرح آپ کا جو ایک ویژن ہے بچوں کو گروم کرنے والا, ان کو کانفیڈنس دینے والا, اس پہ کس طرح کام کر رہا ہے؟ ہم نے نا اپنی جو ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اسٹڈیز جو ہے اس کے جو پروگرامس کے جو پیچھے جو ہماری فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ دیم. اور وہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف تھیوریٹیکل لیول پہ نہ ہو بلکہ پریکٹیکل لیول کے اوپر بھی ہو. پلس ہم ان کو یہ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سیلف ریلائنٹ کیسے بنے. تو ہمارے پاس کورسز ہیں ان کے پاس انٹرپرینورشپ کے لیے بھی. پلس ہم اس کے اندر یہ انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا, اٹ ہیز ٹو بی ان گروپ, ہاؤ ٹو ڈو ورک ٹوگیدر. تو ونس وین دے گریجویٹ فرام آر ڈپارٹمنٹ دے شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ورک, ٹو کم اپ وتھ اے پروجیکٹ ویئر دے نو کہ جی یہ ہمارا ٹیم ہے, یہ ہماری ٹیم ہے, اس کی یہ اسٹرینتھ ہے, اس کی یہ اسٹرینتھ ہے, اس کی یہ اسٹرینتھ ہے, اور ہم نے اپنے پروفیشن میں ایکسیل کیا ہوا ہے. اور ہم میں کوئی اگر کوئی ہمیں انڈسٹری میں کوئی لیتا ہے ایکسلنٹ, اگر نہیں لیتا تو وی ہیو آور اون ماڈیول ٹو ورک آن. تو اس کانٹیکس میں کام کریں. دوسرا, ہم اس کا نام جو ہے نا جرنلزم اسٹڈیز ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جرنلزم جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ یہ کہیں کہ جی جو معاشرے میں ہو رہا ہے میں جیسا ہو رہا ہے میں ویسے دکھا رہا ہوں اور میں تو آئینہ ہوں. جرنلزم از اباؤٹ شیئرنگ آف دا نیوز وتھ کیئر. تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جی آپ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہیں, اور آپ ڈٹیچ ہو کے, اور وہ جو ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ جی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ آپ بات کریں, اس طرح سے جرنلزم نہیں ہے. جرنلزم بیسیکلی از وتھ کیئر, کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں, جو بات آپ لکھ رہے ہیں, اس کا اثر کتنی دور تک جانا ہے. تو دس از دا فلاسفی بیہائنڈ ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اسٹڈیز. اچھا میم, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس جو آج کل ماسٹرس کر رہے ہیں, گریجویشن کر رہے ہیں, ان کے مائنڈ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ آنا ہے, اور وہ کامیابی کا جو معیار ہے انہوں نے صرف اسی کو سیٹ کیا ہوا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ اور جو باقی فیلڈز ہیں جرنلزم کی, میڈیا کی, کیا ان میں کامیابی نہیں ہوتی؟ دیکھو, ایک تو یہ فلسفہ جو ہے نا, یہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں آ گیا ہوا ہے کہ جی ہم نے مارکیٹ, جب ہم نے علم دینا ہے تو وہ ہم نے مارکیٹ اورینٹڈ دیکھنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ جی پیسے کیسے کمانا ہے. دس از اے ویری مٹیریلسٹک وے آف لوکنگ ایٹ ایجوکیشن, which is okay to a certain extent, but this is not the only reason why you need to be educated نا. تو جب آپ اس طرح سے بچوں کو آپ رائٹ فرام دا ڈے ون کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا ڈگری تم نے یا فلانا پروفیشن لینا ہے کیونکہ اس میں سے پیسے ہیں یا اس میں شو آف ہے, تو انفارچونیٹلی ایجوکیشن سسٹم میں, چاہے وہ ویسٹ ہو چاہے وہ یہاں پہ ہو, جب ایک مٹیریلسٹک طریقے سے آپ علم کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بچے جو پھر اس طرح سے سوچتے ہیں کہ بھی شارٹ کٹس لیں, اور جس میں شوشہ ہو, جس میں کہ کوئک فیم ہو, تو وہی پروفیشن ہے. تو انلیس اینڈ انٹل ہم بچوں کے ساتھ ان کو یہ بتائیں کہ جی ہاؤ کین یو کنٹریبیوٹ, اٹ از ناٹ اباؤٹ یور سیلف, اٹس اباؤٹ یوزنگ دا بیسٹ آف یور ابیلٹیز ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے ٹو کنٹریبیوٹ. تو اگر اس کنٹریبیوشن کے اندر وہ, اگر آپ کو کیمرہ کے پیچھے بھی ہونا ہو
اور آپ کو کوئی ریسرچ کا کام بھی کرنا ہو تو اٹ از فائن ایز لانگ ایز یو آر کنٹریبیوٹنگ. تو اور دوسرا یہ کہ ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ سونا بھی نہیں ہوتی, تو یہ بچوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ جو بچے آج کیمرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ایک سفر ہے, اور وہ سفر سے گزر کے ادھر آئے ہیں, تو انہوں نے کوئی محنت کی ہوئی ہے اور کوئی کام کیا ہوا ہے, تو دیر آر نو شارٹ کٹس. تو اس طرح سے اگر ہم بچوں کے پاس جائیں تو شاید ان کا یہ تصور کہ سب میڈیا میں آنا جو ہے وہ صرف اینکرنگ ہے, وہ نکل کے باہر آ جائے. اینکرنگ از جسٹ ویری لٹل پارٹ آف دا تھنگ. اچھا میم, آپ نے بے شمار ریسرچ آرٹیکلس بھی لکھے ہیں اور ابھی بھی آپ ریسرچ کر رہی ہیں, جیسے آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا. تو میں چاہوں گا وہ تھوڑا سا آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے اس کا آغاز کہاں سے کیا تھا اور اب آپ اقبال کو کیوں پڑھ رہی ہیں. ایکچولی میں نے میری جو شروع جو میری ریسرچ تھی وہ دیٹ واز وتھ ریفرنس ٹو فیمنزم اینڈ اسلامک فیمنزم, اور اس میں دا ہول کانٹیکسٹ واز کہ آپ کو جو ان دا نیم آف ریلیجن نو وومن شوڈ بی ایکسپلائٹیڈ, اور جو عورت ہے اس کو بھی اپنے دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے حساب سے اس کی جو ڈیسیشنز ہو وہ اس کی اپنی ڈیسیشنز ہو, وہ امپوز نہ ہو ان دا نیم آف دا ریلیجن. اور وہ انفارچونیٹلی جب ہمیں اپنے دین کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا تو پھر ہم اس طرح سے ایکسپلائٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر وہاں سے سفر شروع ہوا, پھر میرا پورٹریل کے اوپر آیا, پھر میرا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ بھی اٹ واز ود دیٹ ریفرنس. لیکن پھر اوور اے پیریڈ آف پھر میں نے اپنے سفر کے اندر تھیریز بھی پڑھائی, ریسرچ بھی پڑھایا, سوشل سائنسز کے اندر کیسے ریسرچ کرتے ہیں, کس طرح سے ریالٹی کو دیکھتے ہیں, پیراڈائمس کیا ہوتے ہیں. پھر میں فائنلی آئی کیم ٹو دس کنکلوژن کہ نہیں, مجھے تو ایتھکس پڑھانی ہے, بیکاز آئی فیلٹ کہ معاشرے میں جو اگلی جو اگر میں جو تبدیلی اپنے دل میں چاہ رہی ہوں وہ تو ایتھکس کے ذریعے. اور ایتھکس کا پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ایتھکس صرف بولنے کا نام نہیں, بلکہ ایتھکس جو ہے وہ یو ہیو ٹو واک یور ایتھکس نا. جیسے کہ آپ اور ہم بات کریں گے کہ جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, غیبت نہیں کرنی چاہیے, رشوت نہیں لینی چاہیے, لیکن وین اٹ کمز ٹو ایکچوئل ڈوئنگ تو وی فیل. تو پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ایتھکس جو ہے وہ بیسکلی ایک اسکل ہے جس کو کہ ہم نے سیکھنا ہے. پھر ایتھکس کو پڑھتے پڑھتے میں رومی پہ آئی اور پھر اقبال پہ آئی, اور اب جو میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا ہے اور جو تھوڑا سا ویری ہمبل اسٹوڈنٹ, تو مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جس طرح سے ایز اے سوشل سائنٹسٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں نا ریسرچ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی حقیقت کیا ہے, واٹ از ریالٹی, تو ہمیں ویسٹ بتاتا ہے کہ جی ریالٹی از آؤٹ دیئر, جو آپ اپنے 5 سینسز سے پرسیو کر سکتے ہیں وہی ریالٹی ہے. اور علم کیا ہے جو آپ کو 5 سینسز سے ملتا ہے اور سائنٹیفک طریقے سے ہوتا ہے. تو اقبال جو ہیں وہ ہی گوز بیانڈ دیٹ, وہ کہتے ہیں کہ ریالٹی جو ہے وہ صرف 5 سینسز سے نہیں ہے, بلکہ ریالٹی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو علم جو ہے وہ صرف 5 سینسز سے نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ریولیشن سے بھی, الہام سے بھی ہے. تو انفارچونیٹلی ہم جب یونیورسٹیز میں سوشل سائنٹسٹ اب بچوں کو ریسرچ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کو یہی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کو نکال کے تو اپنی ریسرچ کرو, اور اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے تو ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہم سارا کچھ سائنس پہ لے آتے ہیں اور سینسز پہ لے آتے ہیں. ہاں, ہم سب کچھ سائنسز پہ لے آتے ہیں. تو پھر آپ نے جب اللہ کی حقیقت کو نکال دیا, موت کی حقیقت کو نکال دیا, آخرت کی حقیقت کو نکال دیا, تو سنس دا انلائٹنمنٹ ڈیز اب تک کوئی سوشل سائنٹسٹ کی ہیومینٹی کے لیے کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہوئی ہے. تو اب میرا اور ہمارے ساتھ جو میرے اور کچھ کولیگس ہیں ان سب کا جو ہمارا جو پورا اب ہم اس پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے جو آنٹولوجیکل یا پاسٹمولوجیکل یا جو ریالٹی کو دیکھنا, جو علم کو دیکھنے کے جو زاویے ہیں وہ ہم نے اسلامی نظریے سے کیسے کرنے, اور اسلامی سے مراد میری اقبال ہے. تو اب جو میں ریسرچ کر رہی ہوں وہ ان دیٹ کانٹیکسٹ کر رہی ہوں. اس میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ اقبال کی جو بات ہے کہ جو اس کے جو 4 فنڈامنٹل ورلڈ ویوز ہیں, اس میں یہ کہ ایوری پرسن از بورن گڈ, نمبر 2 از کہ جو اسینشیل نیچر آف مین از ہز ول, اور 3rd یہ ہے کہ جو خوف ہے وہ سب فساد کی جڑ ہے, اور خوف سے نجات ہی جو اس میں سیلویشن ہے. تو اس کو ہم بیس بنا کے تو اب ہم جو اپنی ریسرچرز اس پہ اب ہم وی آر ورکنگ آن دس تھنگ ناؤ. اچھا میم, آپ کی لائف میں آپ کی انسپریشن کون ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ کی سکسیس میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے؟ دیکھیں ماشاء اللہ سے اللہ کا بڑا احسان ہے
کہ آئی کم فرام اے فیملی بیک گراؤنڈ جہاں پہ کہ میری والدہ اور میرے والد جو تھے وہ دونوں کے دونوں دے ہیو بین اے سورس آف انسپریشن فار می دیٹ وے کہ مائی مدر ہیز آلویز ٹاٹ می کہ بی اوپن ٹو نیو آئیڈیاز اور اللہ کی طرف سے تھا کہ کبھی ججمنٹل نہیں ہونا, بی اوپن. اور میرے والد صاحب سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ ایک تو حلال کی روزی از سو امپورٹنٹ, دوسرا میں نے اپنے والد صاحب سے یہ سیکھا کہ کوئی کام جو ہے وہ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا نا. تو میں اب ہم کچھ جہاں پہ بھی چلے جائیں تو وی ہیو نو پرابلم ان کلیننگ دا پلیس, ڈوئنگ اینی لٹل مینیل جابس, ہمارے کو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو پرنسپلز ہیز ہیلپ می اے لاٹ, بینگ اوپن اینڈ آف کورس کام کو کوئی اس کو بڑا چھوٹا کام نہیں ہوتا. اور جب آپ اوپن ہوتے ہیں تو پھر میری والدہ نے ہمیں بہت انکریج کیا تھا ٹو ریڈ اے لاٹ, تو آئی ہیو بین ریڈنگ اے لاٹ اور دیٹ ہیز ہیلپ می آلسو ٹو بی دا پرسن واٹ آئی ایم ہیئر. اور ایٹ دا سیم ٹائم جیسے اب میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کو اپنی ویلیوز کے ساتھ انٹرینچڈ ہونا چاہیے, آپ کو اپنی ٹریڈیشنز پتہ ہونی چاہیے, لیکن ہمیں ساتھ ہی وی شوڈ بی اوپن ٹو نیو آئیڈیاز. اتنا کلوز مائنڈیڈ بھی نہیں ہونا چاہیے, ججمنٹل بھی نہیں ہونا چاہیے, بینگ اوپن ٹو نیو آئیڈیاز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ سفٹ کر سکیں, آپ یہ دیکھ سکیں کہ جی کون سا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کے ویلیو سسٹم کے ساتھ ہے اور کون سا ان کانفلکٹ ہے. سو آئی فیل دیٹ وہ ہے. اس کے ساتھ پھر میرے پاس جو کتابیں میں پڑھتی رہی ہوں اور جو تو وہ میرے لیے بڑے رول ماڈل رہے ہیں, میرے ساتھ میرے بہن بھائی رہے ہیں, دوست احباب سب ماشاء اللہ سے ایوری بڈی ہیز پلیڈ اے رول. اینڈ ان فیکٹ اگر آپ رول ماڈل کی بات کر رہے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ میرے تو بہت سے اسٹوڈنٹس ہیو آلسو بین مائی رول ماڈل بیکاز آئی ہیو لرنڈ سو مچ فرام مائی اسٹوڈنٹس اینڈ سم ہاؤ دی ادر بیکاز میرے میں یہ تھا کہ آئی کین لرن فرام دی ادرس. تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے آئی ووڈ آسک دیم کویسچنز, آئی لرن سو مچ فرام دیئر وزڈم. سو دے ہیو بین مائی ٹیچرس تھرو آؤٹ. اور جب مجھ سے بچے پوچھتے ہیں کہ میڈم آپ یو نو وائی آر یو, آپ اتنے یوتھفل کیوں ہیں, آئی مین دس از دیئر وے آف سیئنگ اٹ. تو میں کہتی ہوں اٹس بیکاز آف دیم, بیکاز دے ہیو سو مینی بیوٹیفل آئیڈیاز اینڈ دے انسپائر می ٹو بی وٹ ایور آئی ایم اینڈ ویئر ایور آئی ایم. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا, یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوتھ کو اگر ہم ایڈوائس دیں, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت جب آپ نے کوئی مشکل دیکھی ہو, کوئی ٹریجڈی دیکھی ہو, اس وقت کو آپ نے کیسے فیس کیا اور اس وقت میں آپ خود کو کیسے موٹیویٹ کرتی تھیں؟ اور آج کی یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ نا امید ہے, وہ اپنے فیوچر کو لے کے, جابس کو لے کے, اور بے شمار ایسے مسائل ہیں, تو آپ ان کو کیا ایڈوائس کریں گی اپنی اس ایکسپیرینس کی روشنی میں؟ دیکھیں مجھے یہ سمجھ میں تو آ گیا کہ جو بھی آپ ٹال کلیم کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ پٹس یو ان اے ٹیسٹ. تو مجھے میری زندگی کے اندر, جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے مولانا رومی کو جب پڑھا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جی جب ہم اللہ کی ہر چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ, پتے کو, پھول کو, پانی کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, تو جو اللہ کی بہترین مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے, اس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں آئی کانٹ اسٹینڈ ہم, آئی ڈونٹ لائک ہم. تو اس کو تو دیکھ کے ہمیں سب سے پہلے کہنا چاہیے سبحان اللہ. اچھا اب جب ہاں وتھ لو اینڈ افیکشن آپ اس کو وتھ انڈرسٹینڈنگ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو جب مجھے یہ سمجھ میں آئے تو یہ بات میں نے سب کو کہنی شروع کر دی. تو یونیورسٹی نے مجھے بہت سکھایا ہے, مطلب جسٹ ناٹ اکیڈیمکلی, آلسو آئی فیل دیٹ اسپرچولی آئی ہیو گرون بیکاز آف دا ریزسٹنس اینڈ سو مینی تھنگز دیٹ ہیز ہیپن. تو جب میں نے یہ کہنا شروع کیا تو ایک شخص میرے سامنے آیا جو کہ سراپا جھوٹ تھا. اب میں تو یہ کلیم کر رہی ہوں کہ جی انسان سے محبت کرو اور اس کی کمزوری کو سے الگ کرو. اب ایک شخص آ گیا جو اب مجھے اس کی جھوٹ کی وجہ سے وہ ناپسند ہونا شروع ہوگی. تو آپ نے اپنے تھیسس کو بھی بچانا ہے اور میں نے اس کی پریکٹیکل چیز کو بھی دیکھنا ہے. اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا تو اس کے بعد پھر میں کتاب ایک پڑھی تھی, آئی تھنک اٹ واز رابن شرما اور سم تھنگ, اینڈ ہی سیڈ کہ وین ایور یو آر ریڈی دا ٹیچر کمس. تو ٹیچر جو ہے اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ان دا فارم آف کہ سفید کپڑے پہنے ہو, داڑھی ہو, اور وہ آپ کو کہہ رہا ہو کہ جی یہ یوں نہیں, یہ یوں, بلکہ جو وہ ٹیچر ہے اٹ کین آلسو کم ان دا فارم آف ہرٹ, اٹ کین کم ان دا فارم آف ڈیسیٹ. تو جب مجھے یہ سمجھ میں آیا تو میں نے کہا ہو یہ تو مجھے سکھانے کے لیے آیا. دس پرسن ان دا فارم آف لائی ہیز کم ٹو ٹیچ می سم تھنگ. اینڈ دین آئی آلسو لرنڈ کہ جب تک میں اس سے سیکھوں گی نہیں یہ چیز مجھے بادر کرتی رہے گی.
اور جب میں سیکھ لوں گی تو یہ ضروری نہیں کہ میرے پاس کوئی اور چیز مجھے بادر کرنے کے لیے نہ آئے. تو یوتھ کے لیے میرے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طرح سے سمندر کی جو لہریں ہیں وہ ساحل پہ ایک کے بعد دوسری آتی رہتی ہے اور کوئی رکتی نہیں ہے, تو اسی طرح سے انسان کی زندگی میں ایک سچویشن کے بعد دوسری سچویشن آتی رہے گی. ہم اور آپ ہیں جو ایک سچویشن کا نام کامیابی دے دیتے ہیں اور ایک سچویشن کا نام ناکامی دے دیتے ہیں. صحیح. ٹیسٹ کیا ہے, ہاؤ آر وی بیہیونگ ٹورڈ دیٹ سچویشن. کیا کامیابی کے وقت ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے, تکبر میں آ جاتے ہیں؟ کیا ناکامی کے وقت ہم مایوس ہو جاتے ہیں, دینا بند کر دیتے ہیں؟ تو اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر دیٹ از یور ٹرائل. سو مائی میسج ٹو دا یوتھ از کہ بی پریپیئرڈ فار آل سچویشن دیٹ آر کمنگ ان لائف اینڈ لرن فرام دیٹ ایکسپیرئنس اینڈ گرو. اور اگر یہ ایکسپیرئنسز نہیں آئیں گے تو آپ نے گرو نہیں کرنا, نہ مینٹلی, نہ ایموشنلی, نہ اسپریچولی. تو دس از واٹ آئی فیل دیٹ دا چلڈرن آف ٹوڈے ہیو ٹو لرن. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو آج کل معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں ہو رہا, اس سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھ کے آگے ہی بڑھنا. اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دیئر فار ایور. دے آر جسٹ اے ٹیسٹ فار اس, ہاؤ ڈو وی رسپونڈ ٹو دس سچویشن. صحیح. اچھا میم, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا, یو ول بی سرپرائزڈ کہ میں جب میں نے آج سے کچھ 4-5 سال پہلے علامہ اقبال کے اوپر میں نے گوگل شروع کیا, یوٹیوب میں نے کہا اینی بڈی سینگ اینی تھنگ نائس اباؤٹ ہم, تو قاسم علی شاہ کا نا اٹ پاپڈ آؤٹ. سو آئی واز انٹروڈیوس ٹو قاسم علی شاہ تھرو ہز دوز ون انیشیل لیکچرز about Iqbal, and I was so impressed, and then thanks to YouTube he started coming on my screen again and again. So I feel that somehow the other جب بھی میں لو ہوتی ہوں اور کبھی یوٹیوب پہ آتا اور قاسم علی شاہ کی کوئی بات آتی ہے تو it actually hits my heart and it all actually helps me in dealing with that situation and it helps me in my introspection. So it's like God said. حالانکہ سب لوگ الگورتھمس کے بارے میں مسئلے کہتے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اس طرح سے جب جو چیز آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس سامنے آ جائے تو اٹ ریئلی ہیلپس. اینڈ آئی ایم شیور قاسم علی فاؤنڈیشن جو آج آپ نے مجھے دکھا بھی رہے ہیں, آئی ڈنٹ نو اتنا بڑا ماشاء اللہ سے سیٹ اپ ہے اینڈ ہاؤ ہمبلی ہی ہیڈ اسٹارٹیڈ آف. تو اٹس اے سکسیز اسٹوری اینڈ آئی تھنک وہ جو بار بار کہتے ہیں نا, if he can do it then anybody else can do it. And it doesn't have to be that ہر ایک کو موٹیویشنل اسپیکر بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. You just have to find out about your passion and then you make it your profession which is of value to the community. So that way قاسم علی شاہ کی جو contribution ہے particularly with reference to the youth, میں تو خیر اب بقول آپ کے میں کب سے پڑھا رہی ہوں کر رہی ہوں, بٹ somehow the other I actually feel that I have learnt a lot from قاسم علی شاہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بشریٰ حمید الرحمان صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ آئیں, میں آپ کا دل سے بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کے انٹرویو سے, ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ جو ان کی باتوں میں ایک امید تھی اور ایک جو ان کا میسج تھا کہ ہمیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کی, سنوارنے کی, نکھارنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے خوف کو ختم کریں, اور خوف کو ختم کرنے کے بعد اپنے اندر علم کی ایک روشنی کو جلائیں اور چیزوں کو خود سرچ کریں, ریسرچ ورک کریں, اور اپنے آپ کو کسی بھی شیل میں, کسی بھی لمیٹیشن میں محدود نہ کریں, بلکہ لامحدود ہو کے سوچیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.